تو آج کی حدیث ہے ضرر رسانی اور بطور انتقام ضرر سے احتراز. ضرر کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کو ضرر پہنچانا. کسی کو ضرر پہنچانا کیا ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے، تو اسلام میں کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، یا اگر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور نقصان پہنچایا تو پھر ہم انتقام کے طور پر اس کو اتنا زیادہ کر لے کہ اس کے نقصان سے زیادہ ہم اس کو نقصان پہنچا دیں، یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسلام ہمیں جب ظلم کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن کتنا کہ جتنا صرف ظلم ہوا ہے اس کے برابر. یہ نہیں کہ اب ظالم مظلوم کو اب قوت آئی ہے تو وہ ظالم کے ساتھ ڈبل بدلہ لے لے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے معاف کرنے کو بہتر سمجھا جاتا ہے کہ جب انسان معاف کر دیتا ہے تو بدلے لینے میں ہمیشہ چانس ہوتا ہے کہ کہیں ہم کسی پر زیادتی نہ کر دیں. تو جب تک معاف کر سکتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے، یہ اس آج کی حدیث یہ بہت اہم حدیث ہے اور یہ ایک اسلام کا ایک اصول بھی ہے. اس حدیث کو علماء نے بہت سے احکامات کو، فقہی احکامات کو نکالنے میں اس حدیث کو دلیل بنا کر بنایا ہے. جیسے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس میں کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو وہ اس کو اس حدیث کے تحت اس کام کو بنا کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک اصول ہے، اسلام کا ایک اصول اس حدیث سے بنایا گیا ہے. تو حدیث کیا ہے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. ان ابی سعید سعد بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ. یہ حضرت ابو سعید خدری، ان کا مختصر نام ہے حضرت ابو سعید خدری. یہ راوی ہے حدیث کے، یہ صحابی ہیں. انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا ضرر ولا ضرار، کہ لا ضرر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ لا جو ہے اس کے بعد کوئی اسم آتا ہے جس کے اوپر آخری لفظ پر فتح ہوتا ہے تو وہ مکمل نفی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی قسم کا بھی نقصان نہیں. ٹھیک ہے، جیسے لا ریبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جیسے لا ریبہ کوئی قسم کا شک نہیں ہے، لا الہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. تو یعنی کہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی نہیں، بالکل مکمل نفی کر دی جاتی ہے اس کام کی جو لا کے بعد آتا ہے. تو لا ضرر کا مطلب ہے کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں، مطلب جائز نہیں، جائز. ٹھیک ہے، یہاں جائز کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ اس میں شامل ہے کہ کوئی کسی قسم کا نقصان کسی کو پہنچانا جائز نہیں ہے. ولا اور نہ ضرار کہتے ہیں ضرر، جب کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کو ضرر کہتے ہیں. لیکن جب کسی کو نقصان پہنچا ہو، کسی کو تکلیف کسی نے پہنچائی، پھر وہ جواب میں بدلے میں تکلیف پہنچائے، اس کو ضرار کہتے ہیں. تو اسلام میں کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کے سے بدلہ، اس کی تکلیف سے زیادہ بدلہ لے لینا، یہ جائز نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے. حدیث کے مقبول حدیث یعنی جن حدیثوں کو قبول کیا جا سکتا ہے ان کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک صحیح حدیث اور ایک حسن حدیث. ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بکس میں پڑھیں گے کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے. تو حسن حدیث کیا ہوتی ہے کہ صحیح حدیث جو ہوتی ہے وہ ٹاپ درجے کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے جتنے بھی اس کی جو سند ہوتی ہے اس میں جتنے بھی راوی ہوتے ہیں وہ بہت ہائی لیول کے راوی ہوتے ہیں، بہت زیادہ بھروسے کے قابل
اور یہ جو ہے ان کی ریپوٹیشن، ان کا جو گریڈنگ ہوتی ہے یہ بہت ہائی لیول ہوتی ہے. حسن کے درجے کے جو راوی ہوتے ہیں اس میں سے کوئی راوی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے. وہ بھی بہت ہائی لیول پرسن ہوتا ہے، سچا انسان ہوتا ہے، اچھا مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کا جو حافظہ ہے اس میں لوگوں کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ شاید اس سے کبھی غلطی ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب ایسے راوی ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کو فوراً نہیں قبول کرتے. پھر کیسے قبول کرتے ہیں کہ سیم بات جو ہے دوسرے راویوں سے بھی، دوسری حدیثوں میں بھی سیم بات کہی گئی ہو، یعنی بہت سارے مختلف سند سے بہت سارے راویوں نے یہ سیم بات کہی ہو، تو پھر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے جس کے حافظے میں تھوڑا سا شک ہے اس نے اس حدیث میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس لیے کہ بہت سے اور راویوں نے بھی یہی بات بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو ویسی حدیث کو حسن کہتے ہیں. یہ بات بہت کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے نا، تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو، چونکہ حدیث بھی ضروری ہے کہ ہم اگر اس کو عمل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث کو قابل قبول ہے اور کون سی نہیں ہے. تو کتابوں میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے جب حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے تو کہ یہ حدیث کا درجہ کون سا ہے. تو صحیح حدیث لکھی ہوئی ہو یا حسن حدیث ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے آگے بتایا ہے راوی نے، یہ جو حدیث کے بعد سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کو کہاں کون سے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور اس میں جو ہے امام مالک نے اپنی موطا میں بھی، امام مالک کو آپ جانتے ہیں، نام سنا ہوگا، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو درج کیا ہے، اور دارقطنی نے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو ہے بہت سی، ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ اس حدیث کو مختلف سند سے بہت سے راویوں نے لکھا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب حدیث میں کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی کو ضرر پہنچانا، نہ ضرر کا انتقام لو. ٹھیک ہے، نہ ضرر پہنچاؤ، نہ ضرر کا انتقام لو. اور انتقام کیا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اب وہ غصے میں اس کو کہیں زیادہ تکلیف پہنچا دے. جیسے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پرسن کو قتل کر دیا گیا تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے، جس قاتل کے قبیلے کے 10 لوگوں کو بھی قتل کر کے وہ پھر بھی سکون سے نہیں بیٹھتے تھے، اور پھر وہ ان کے 10 لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے ان کے 50 لوگوں کو وہ آ کے مارتے تھے. تو اس طرح سے پہلے زمانے میں جنگیں چلتی رہتی تھی. تو اب حدیث کے الفاظ کی تشریح. لا ضرر، یہ لفظ در رہو اور دار رہو سے مشتق ہے. در کا مطلب ہوتا ہے، ضرر کا مطلب جیسے نفع ہم کہتے ہیں نا، نفع پہنچانا، تو نفع کا اپوزٹ ہے ضرر. ٹھیک ہے، کسی کو نفع پہنچانا یعنی کہ فائدہ پہنچانا، اور ضرر پہنچانا کسی کو نقصان پہنچانا. تو اب آگے دیکھیں، اسلام جو ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت کی قدر کرنا سکھاتا ہے. اور ایمان جو ہے ہمارا، کہ کوئی اگر کہتا ہے میں مومن ہوں تو اس کے اندر اچھا اخلاق، شرم و حیا، سچائی، عدل، انصاف اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے. یہ سارے ایمان کے جز ہیں. یعنی ایمان، ہماری جتنی اچھی عادتیں ہمارے اندر ہے وہ ہماری ایمان کو مکمل کرتا ہے. انسان کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لیکن پھر ساتھ ساتھ اس کو اچھا اخلاق بھی ضروری ہے، اس کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے، اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے، اس کے اندر عدل انصاف ہونا چاہیے.
اور اس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کی عادت ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو کامل مسلمان بناتی ہے، ورنہ اسلام جو ہے ادھورا رہ جاتا ہے انسان کا. تو اب اسلام میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جس کے ذریعے ہمیں اس چیز کی اہمیت کہ کسی کو ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، اس کی پر بہت زور دیا گیا ہے. جیسے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اچھا سینٹر میں نہیں ہے، آپ لوگوں کو صحیح دکھ نہیں رہا ہے؟ اب صحیح ہے؟ از اٹ بیٹر ناؤ؟ اوکے الحمدللہ. تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیا مطلب ہے کہ انسان نہ کوئی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے، وَإِيَّاكُمْ، نہ کوئی ایسا کام کرے جو اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، نہ زبان سے ایسی بات کرے جس سے کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچے. مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی کہا گیا ہے، تو انسان کسی کو تکلیف نہ دے. ویسے تو انسان ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دیتا اسلام کہ ہم غیر نان مسلم کو بھی تکلیف پہنچائے. اپنے زبان سے، اپنے عمل سے تمام انسانوں کے ساتھ ہمیں بھلا کرنا ہے، لیکن خاص طور سے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا. یہ ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر مسلمان ہونے کی شرط کیا بتائی ہے کہ اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو تو پھر تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے کوئی اور مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہونے کا ایک حصہ ہے. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور انسان دیکھے زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا بڑا آسان ہوتا ہے. انسان بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات ہم ہنسی مذاق میں بھی ایسی بات کر جاتے ہیں جو دوسروں کسی اور کے دل کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تو زبان کا تو بہت زیادہ ہمیں زور دیا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کریں ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیونکہ انسان چاہے وہ عبادتیں کرتا ہو، چاہے اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے لیے عبادتیں ضرور کرتا ہو، لیکن زبان کو سنبھالتا نہ ہو تو پھر اپنی زبان سے بات کرتے ہوئے سوچتا نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو تو وہ مسلمان پکا نہیں ہو سکتا. پھر دوسری جگہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، جو شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جس کے ہمسائے اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو. اگر ایسا مسلمان ہے جو کہ ہمسائے اس سے بیزار ہیں، اس کے پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ایمان ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، کہ ایمان کا کتنا مضبوط حصہ ہے کہ انسان اپنے ہمسایوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام جو ہے کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں رکھتا، اور مسلمانوں پر کوئی مسلمان دوسرے مسلمانوں پر زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی ہے کسی کو. اللہ تعالیٰ زیادتی کو بہت سخت ناپسند فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ دوسرے بندے پر، کسی مخلوق پر زیادتی کرے. دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ایسا ہے کہ جانور جو ہے، دیکھیں انسان تو مرنے کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا، جہنم میں جنت میں جائیں گے، لیکن جو جانور ہیں ان کو تو بس اس دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ وہ تو اکاؤنٹیبل نہیں ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن اگر کسی بکری کو سینگ دیے اللہ نے، کسی کو نہیں دیے، اب سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ اتنا انصاف جانوروں میں بھی کرے گا کہ
ان کو آخرت میں دونوں کو اس کو بدلہ دینے کا موقع ملے گا کہ جو جس کا سینگ نہیں تھے وہ اس کو مار لے، پھر وہ فنا ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ اسلام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے، زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بہت سی جس کو جتنی زیادہ نعمتیں دنیا میں اللہ دیتا ہے تو پھر اسی لیے اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. تو ایک حدیث ہے کہ جو مسکین لوگ ہیں، جو دنیا میں مسکین ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے مگر وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تو وہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم چیزیں دنیا میں دی تھی، تو ان کا حساب کتاب بھی آسان ہوگا. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں ہر چیز میں عدل و انصاف ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایون دشمن سے لڑتے ہوئے جب مسلمان کی جنگ چل رہی ہو دشمنوں سے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس میں بھی زیادتی نہیں ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں جنگ میں بھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے، اور اس میں قرآن میں بہت سے اس کے مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگی حالات میں بھی تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے. دیکھیں ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل مضبوط حکومت دے دی تو اب وہ پکڑ کے نون مسلموں کو مارنا شروع کر دے. یہ زیادتی کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے، ایون قتال میں بھی، جنگ میں بھی زیادتی نہیں الاؤڈ ہے. اگر جنگی قیدی بھی پکڑے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرنا الاؤڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام میں اب ایک ہی طریقہ ہے، غلام بن سکتا ہے کوئی انسان کہ وہ مسلمان سے لڑنے کے لیے آئے اور مسلمان فوج اس کو گرفتار کر لے، پھر وہ مسلمانوں کا غلام بن جاتا ہے. تو ایون جب غلام بھی بنتے تھے تو ان کو اسلام میں اتنا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ برابری کی جاتی تھی، اور ان کو اتنا اچھی طرح سے رکھا جاتا تھا کہ وہ جیسے آج کل تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا غلام کے ساتھ اچھا رویہ کرنا پڑتا تھا، ان لوگوں کو بالکل برابری کا معاملہ کرنا پڑتا تھا. تو اسلام میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں زیادتی پر نہ اکسائے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو جب مکہ میں مدینہ چلے گئے، اب مکہ پر قریش کا قبضہ تھا، تو مسلمانوں کو حج عمرہ کے لیے نہیں آنے دیتے تھے وہ ان کو. حالانکہ اس زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ کوئی مشرک کو بھی کسی کو بھی خانہ کعبہ میں آنے سے نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ اس کو اللہ کا گھر تو مانا جاتا تھا اس وقت بھی، لیکن مسلمانوں کو نہیں آنے دیتے تھے. یہ ایک بہت بڑا ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو تم کو روک رہے ہیں، مگر اس میں غصے میں تم ان لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی میں زیادتی نہ کر جاؤ کہ تمہیں غصہ آئے اور تم ان کے خلاف کچھ زیادتی کر لو. تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ دشمن کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص سمجھایا کہ ان کا جرم تو ہے کہ وہ تم کو روک رہے ہیں مسجد سے، مگر تم ان کے ساتھ کہیں اس دشمنی میں زیادتی نہ کر بیٹھو. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی بدلہ لینے کی کہ کسی تم پر زیادتی کرے کوئی تو تم بھی اسے اسی قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے تم سے زیادتی کی ہے. اور زور کس بات پر ہے؟ اسی قدر، یعنی کہ اس سے زیادہ تم نہیں بڑھ سکتے. جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تم اس سے بدلہ اگر لینا ضروری ہے تو بس اتنا لو جتنا اس نے زیادتی کی. یہ سورہ بقرہ کی آیت 194 ہے. تو سبحان اللہ، لوگ آج اسلام کو اتنا بدنام کرتے ہیں، لیکن اسلام کو دیکھیں کہ اسلام میں
کہیں سے کوئی زیادتی الاؤڈ نہیں ہے، کہیں سے دوسروں کو تکلیف دینا الاؤڈ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار یہودی آئے، اور انہوں نے، یہودی کیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے، ہم نے قرآن میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ زبان کو ٹیڑھ میڑ کے باتیں ایسی کرتے تھے، جو زومانی باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ کرتے تھے، مگر زبان کو ایسا کرتے تھے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولون کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے کہ ہماری طرف ہماری رعایت کرے، یہ نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ تم رائنا مت کہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ رائنا مت کہو، کیونکہ رائنا جو تھا وہ اس کے ذریعے وہ رائنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد کلامی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی چوکنا کر دیا کہ یہ رائنا مت کہو، تاکہ یہودیوں کو بھی چپ کرنا پڑے، کیونکہ یہودی تم بولو گے وہ بھی بولیں گے، تو وہ تو غلط بولتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم انظر نہ کہو، یعنی ہماری رعایت کریں۔ مسجد دیکھیں مجلس میں کہ جیسے کوئی بات کر رہا ہے، اب کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کہے گا پلیز ریپیٹ کر دیں، بات کو ذرا سا دوبارہ سمجھا دیں، تو یہ انظرنا اسی معنی میں ہوتا ہے کہ ذرا ہماری رعایت کر دیں، ہمیں بات کو سمجھا دیں۔ تو یہودی جان بوجھ کر رائنا بولتے تھے، اور رائنا سے وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ آ کر السلام علیکم کہنے کے بجائے کیا کہتے تھے، السلام علیکہ، السلام علیکم۔ یہ دیکھیں اسلام میں کیا ہے، السلام علیکم، تو یہ السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت آئے، ٹھیک ہے، یہ ایک بد دعا ہے، بد دعا کا کلمہ ہے۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار کچھ یہودی آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا، تو حضرت عائشہ نے سن لیا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کر رہے ہیں یہ لوگ اور آپ کو بد دعا دے رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے نہ رہ سکیں اور انہوں نے جواب میں کہا بل علیکم السلام ولعنت، کہ بلکہ تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اور دوسری ایک حدیث میں کہا گیا کہ آپ حضرت عائشہ نے یہ کہا السلام علیکم ولعنہم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، کہ تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ غضبناک ہو۔ تو یہ حضرت عائشہ ظاہری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی، اور ان سے برداشت نہیں ہو سکا کہ ان کو کوئی بد دعا کا کلمہ کہا ان لوگوں نے۔ تو حضرت عائشہ نے غصے میں ان کو یہ جواب دیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک طرح سے تنبیہ کر دی، آپ نے ان کو منع کرا، آپ نے کہا ماہ یا عائشہ، ماہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑو بس بند کرو یا نہ کرو، یا اس طرح سے جیسے ٹوک دینا۔ تو حضرت عائشہ کو ٹوک دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، کہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بد کلامی کو پسند نہیں کرتا، تم بد کلامی مت کرو۔ حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا یا رسول اللہ کہ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کیسی آ کے بدتمیزی کی، آپ کو بد دعا دی، تو پھر میں کیسے نہ ان کو کچھ بولوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کی جو بد دعا میرے لیے ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ان کی بد دعا مسلمانوں کے لیے قبول نہیں ہوتی، نان مسلمز کی، لیکن ہماری بد دعا ان پر قبول ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا تھا جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اور نہیں کہا، صرف وعلیکم۔ وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے اور تم پر، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوٹا دیا ان کی بد دعا کو، ان پر لوٹا دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پر نعوذ باللہ آپ پر موت آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور تم پر۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا کہ دیکھو میرا جواب تم نے سنا تھا، انہوں نے مجھے بد دعا دی،
تو میں نے ان پر لوٹا دی، تو ان کی دعا، ان کی بد دعا تو میرے لیے قبول نہیں ہوگی، مگر میری بد دعا ان کے لیے قبول ہوگی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی نہیں کی کہ اور ایڈ کر دیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو، کچھ بھی نہیں، وعلیکم کہہ دیا۔ تو یہ ایک ادب ہمیں سکھایا گیا کہ اسلام جو ہے وہ زیادتی کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ٹھیک ہے، برابری کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ پھر شوہر اور بیوی کے معاملے میں بھی قرآن میں خاص طور سے واضح طور پر بتا دیا کہ شوہر بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے تو وہ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ اس کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ کر اس سے اچھا تعلق بھی نہیں رکھتے تھے اور اس پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور شوہر بیوی کا تعلق بھی اس سے نہیں جوڑتے تھے، تو بیوی کو ایک طرح سے لٹکا کے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں اگر ایسا معاملہ ہے کہ بیوی نہیں پسند ہے تو تم اس کو طلاق دے کر اس کو فارغ کر کے اس کو جانے دو، تم اس کو اس طرح لٹکا کے مت رکھو کہ اس کے ساتھ ظلم کرو تم، کہ وہ کسی اور سے بھی شادی نہ کر سکے، کہیں اور بھی اس کا گھر نہ بسے اور تم بھی اس کے ساتھ گھر نہ بساؤ اور تم اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تم یا تو ان کے ساتھ گھر بساؤ اچھے بھلے طریقے سے، یا تم ان کو فارغ کر دو طلاق دے کے، ان کو اچھی طرح سے جانے دو، لیکن وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم ان پر زیادتی اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تم اس کو اپنے گھر میں مت روک کے رکھو۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں جہاں بھی تھوڑا سا بھی رشتوں میں گنجائش تھی کہ کوئی کسی پر زیادتی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو صاف کر دیا، اس کے بارے میں اصلاح فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم انہیں صحیح طور پر بساؤ یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو، انہیں ضرر پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے پابند نہ رکھو۔ تو اسی طرح کسی کی وفات کے بعد اس کی جائیداد تقسیم کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی خاطر اس کے مقررہ حصے میں کمی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، یعنی کہ اگر کسی نے وصیت کی، اب اس وصیت کو میں کوئی میت کے جانے کے بعد اس وصیت میں پہلا حق ہوتا ہے کہ میت کا قرضہ ادا کیا جائے، اور پھر میت کے جو جیسے میت نے وصیت خاص وصیت کی ہو 1/3 تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی کو اپنا مال دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کو آلریڈی حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تو وہ بھی جائز ہے۔ تو اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرے مال کا 1/3 میں میرے فلاں دور کے رشتہ دار کو ضرورت مند کو دینا چاہ رہا ہوں، تو کوئی اس کو بدلے نا کہ اب وارث ہے، اس کے بیٹے ہیں، جیسے مرنے والے کے بیٹے ہیں تو عدو ہوتا ہے دشمنی کرنا، زیادتی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تعتدو یعنی خاص طور سے تم اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ ہے تعتدو، ٹھیک ہے؟ تعتدو عدو سے، عدو ہوتا ہے دشمن، عین دال واو، عدو ہوتا ہے دشمن، تو تعتدو تم دشمن، ظاہر ہے کہ انسان کسی کو ہاں زیادتی، بالکل زیادتی نہ کرو۔ تو یہ جہاں جہاں زیادتی کی گنجائش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی طرح وصیت میں تبدیلی، جیسے اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے بیٹے ہیں، اب اس آدمی کے بیٹے تو ظاہری بات ہے کہ حقدار بنیں گے جائیداد کے، لیکن مرنے سے پہلے آدمی کہے کہ میرا 1/3 میری جائیداد کا حصہ میرے فلاں رشتہ دار کو، جو میں نے ساری زندگی میں غریب آدمی تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، یا اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں اس کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو دے دینا۔ اب وہ وارث نہیں ہے مگر اس مرنے والے نے اس کے لیے 1/3 تک کی وصیت کی ہے اگر، اب بیٹے کہے کہ لو وہ کون ہوتا ہے پیسے لینے والا، وہ تو ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، تو بیٹے باپ کی وصیت کو اگنور کر کے اگر ساری جائیداد خود اپنے آپس میں بانٹ لیں تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ زیادتی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ضرر نہ, دیکھیں مضار سے ضرر سے ہے کہ مرنے والے کی وصیت پوری کرنے میں اور مرنے والے کا قرض ادا کرنے میں وارث جو ہے وہ زیادتی نہ کرے کہ سارا پیسہ پر قبضہ کر لے, نہ تو اس کا قرض ادا کرے نہ مرنے والے کی وصیت پوری کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مرنے والے نے مرتے وقت وصیت ایسی کی ہے جس میں اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ضار اضر اللہ بہ ومن شاق اللہ علیہ. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہاں پر ہے اگر مرنے والے نے کوئی خلاف شرع وصیت کر دی ہو یا عمدن کسی وارث کے حصے میں کمی کرنے کی کوشش کی ہو یا نقصان پہنچانے کی خاطر وصیت کی ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے. پھر وہ وصیت کو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ اس وصیت کو صحیح کر لیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق صحیح اس کو بانٹے. اگر مرنے والے کو ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہے, وہ کہے میرے اس بیٹے کو میں اپنی پوری آدھی جائیداد دے جاتا ہوں اور باقی میرے 4 بیٹوں کو باقی آدھی جائیداد 4 بیٹوں میں برابر بانٹ دو, تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط وصیت ہے, یہ جائز وصیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے بیٹوں کا برابر حساب رکھا ہے, تو پھر اس کو ایسی وصیت کو چاہیے کہ وارث ٹھیک کر لے. جس کو زیادہ دے دیا ہے وہ کہے نہیں, مجھے یہ میرا جتنا حق ہے مجھے وہی دو, اللہ نے جتنا حق مقرر کیا ہے, اور باقی بھائی بھی اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. تو مگر کسی صورت میں بھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی نا انشاءاللہ آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ زیادتی و ظلم جو ہے بہت بری چیز ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضار اضر اللہ بہ من شاق اللہ علیہ. جو شخص کسی کو ضرر پہنچائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا, اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا. یہ بہت بڑی وارننگ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم انسان کسی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے زیادتی, تو سوچ لے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ اس پر بھی پھر وہی عمل کر سکتا ہے, اس کے ساتھ وہی معاملہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ضرر جیسے میں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے ایک بہت بڑا اصول, اہم اصول ہے کہ کوئی انسان اسلام میں جائز نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچانا. تو اس وجہ سے اس قاعدے کے تحت بہت سے فقہی مسائل اس علماء نے نکالے ہیں. ہاں بالکل, اللہ تعالی ہم سب کو زبان, خاص طور سے ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے کہ ہم زبان سے بھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جو کہ اللہ کے نزدیک زیادتی ہو. دیکھیں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہر انسان اپنے لیے تو اچھا ہی سوچتا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں نہیں مجھے فلاں پرسن سے مجھے یہ رویہ چاہیے, فلاں کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے. تو اگر وہ انسان ہماری توقعات کے مطابق نہیں کرتا تو ہم جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں, ہم اس کے بارے میں غلط باتیں کر بیٹھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حق بات کیا ہے. ہماری خواہشات کے مطابق کوئی کرتا ہے یا نہیں, یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, خاص طور سے رشتوں میں انسان کو بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں جن لوگوں سے ان کی رشتہ داری ہوتی ہے. پھر وہ ایکسپیکٹیشن اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ باتیں بناتے ہیں, زیادتی پر اتر جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور غلط باتیں سناتے ہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر جھانک لے کہ میں تو کہیں زیادتی نہیں کر رہا ہوں. اگر دیکھیں انسان کو بائی نیچر ہمیشہ خود اپنے آپ کو ہی مظلوم سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ذرا سا ہم غور سے دیکھیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ نہیں صحیح تو ہے, وہ انسان ہمارے ساتھ صحیح کر رہا ہے, ہم غلط ہیں. ہم کو اپنی غلطی کو جھانکنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم نے غلطی کر لی دنیا کے مختصر فائدے کے لیے
اور کسی پر زیادتی کر لی تو ہم کو پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اللہ نہ کرے. تو ہمیں بس دوسروں کا معاملہ ان پر ہے. دیکھیں بہتر یہ ہوتا ہے انسان کہ ہاں بالکل بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ٹھیک ہے چلو کسی اور کو زیادہ مل گیا، مجھے کم مل گیا، کوئی بات نہیں، صبر کر لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا حق لینے میں ہم کسی سے زیادتی کر بیٹھے، کہ ہم سمجھے کہ ہمارا حق زیادہ ہے اور اصل میں ہمارا حق زیادہ نہ ہو اور ہم ہی خود زیادتی کر رہے ہوں. تو انسان کو اپنے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے. عقل مندی یہ ہے کہ ہمارا محاسبہ ہو اس سے پہلے ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں، یہ عقل مندی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو، جیسے ہم دوسروں کو بہت سختی سے جج کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، مگر ہم اپنے آپ پر بہت کم کڑی نظر رکھتے ہیں. لیکن عقل مند وہ یہ ہے جو اپنا محاسبہ پہلے کرے، اپنے اوپر کڑی نظر رکھے. دیکھیں اگر ہم سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا. لیکن ہم سے کسی کو نقصان پہنچ جائے گا اور ہم نے غور بھی نہیں کیا ہوگا تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو بندوں کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اگر ہم کمی کریں گے تو اللہ تو ہے بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری توبہ قبول کر سکتے ہیں، ہم کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر بندوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوگی، بندوں کا دل دکھایا ہوگا تو اس کا حساب پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر ہی چھوڑے گا کہ ٹھیک ہے اب اس بندے کو اجازت دی جائے گی جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے کہ اب تم اس سے اب ظاہر ہے وہاں تو ہمارے پاس پیسہ دولت کچھ بھی نہیں ہوگا نا، آخرت میں انسان کے پاس کیا ہوگا؟ تو پھر سب سے بد نصیب وہ انسان ہوگا جس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے اور جائے گا بڑے کہ اس کو ہوگا کہ میں نے عبادتیں کی ہیں خوب، لیکن جب پھر ان کو لایا جائے گا جن کے ساتھ اس نے بد اخلاقی کی ہوگی، جن کے ساتھ اس نے برا سلوک کر کے جن کا دل دکھایا ہوگا، جن کے بارے میں کچھ غلط کام کیے ہوگے، تو ان لوگوں کو پھر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اب تم ان کی نیکیوں کو لے جاؤ. تو وہ لوگ دوسرے لوگ اس کی نیکی، مظلوم جو ہے جس کے ساتھ جس کو ہم نے کچھ نقصان پہنچایا ہوگا، جس کے بارے میں ہم نے غلط بات کی ہوگی، اس کو پھر ہماری نیکیاں دی جائے گی، اللہ نہ کرے. اور ایسا بھی ایک شخص ہوگا جو بدقسمت ہوگا کہ اتنی ڈھیر ساری نیکیاں لے کر جائے گا اور اس نے کسی پر زیادتی کی ہوگی تو اس کی ساری نیکیاں وہاں چلی جائے گی، پھر بھی حساب برابر نہیں ہوگا. تو جو گناہگار آدمی ہوگا اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، نعوذ باللہ. دیکھیں کین یو امیجن، وہاں پر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے اندر جا کے ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں. دیکھیں زبان جو ہے نا، خاص طور سے زبان کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم زبان کو کہاں کہاں غلط استعمال کر جاتے ہیں. بس ہم جب بولنے پر آتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں. اور کئی بار مجھے لگتا ہے کہ مجھے بعد میں اگر میں سوچتی ہوں تو مجھے اتنی باتیں اپنی غلط لگتی ہے کہ میں نے یہ کیوں بات کی، میں نے یہ بات کیوں کی. میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، بچپن میں میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا دیکھو جب تم سونے کے لیے جاؤ تو 2 منٹ سوچ لیا کرو کہ آج کے دن میں نے کبھی کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. اگر تم نے ایسا کیا ہو تو پھر اس معاملے کو صاف کر لیا کرو. تو یہ مجھے انہوں نے سکھایا تھا. میں اتنی چھوٹی سی تھی، ان کی بات مجھے آج تک میرے کانوں میں آتی ہے اور میں نے باقاعدہ بچپن میں جیسے میں نے اتنا زیادہ ان کی بات کو مانا کہ میں سوتے وقت بیٹھ کے باقاعدہ سوچتی تھی کہ آج کے دن میں نے کیا کیا، میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات غلط تو نہیں کی، کچھ نہیں کیا. وہ الحمدللہ وہ عادت ابھی تک میرے اندر ہے کہ میں کہیں محفل میں جاتی ہوں، آتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں اور میں پھر سوچتی ہوں کہ میں نے کچھ غلط بات تو نہیں کی. کبھی کسی سے لڑائی ہو گئی، ظاہر گھر میں اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، شوہر سے کوئی بات ہو گئی تو میں بیٹھ کے سوچتی رہ جاتی ہوں کہ میں نے کہاں غلطی کی. اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. مجھے لگتا ہے اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے شاید، اور اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی نصیحت کی
کہ وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کافی بڑی عمر تھی ان کی اور میں بہت چھوٹی تھی اس وقت. وہ گھر میں آتے تھے پڑھانے